الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان حافظ محمد اویس علیم قادری کے ساتھ۔ جی ہاں، آپ کے ساتھ روزانہ کی صورت میں ہر دفعہ ایک نیا چہرہ، ایک نئی آواز لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین جانیے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ دیکھتے دیکھتے آپ کو پتہ ہے کہ عشرہ رحمت گزر گیا اور عشرہ مغفرت بھی بڑا تیزی سے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کے ساتھ دیگر ہمارے جو عالم دین ہیں یا مفتی صاحب ہیں، جن کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جواب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو سیگمنٹ ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ بہت زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، اور جو آپ کی فرمائش ہوتی ہے تو ضرور ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں تمام کو اپنے چینل پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں تو میں ان کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارا نام اور ایک بہت ہی پیاری آواز الحمدللہ ثنا خان مصطفیٰ ہیں، اور آپ کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کرنا ہے۔ جہاں جاتے ہیں بڑی عزتوں سے نوازے جاتے ہیں، اور اللہ نے اتنی کم عمر میں اتنی عزتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ خصوصی ہم پر بھی ہے، آپ شفقت فرماتے ہیں، آپ سید زادے بھی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ یقین جانیں بڑی محبتیں ہیں آپ کی، یہ بڑا پیار ہے جو آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں آپ سے اپنے مہمان کا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ ویسے بہت زیادہ ہی خوب پڑھتے ہیں اور آپ ویسے کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ تو جی ہاں، میری مراد سید توصیف شاہ قادری صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ تو دیکھا ناظرین، یہ تھے ہمارے سید توصیف شاہ قادری صاحب، جنہوں نے آج ہماری اس محفل میں آ کے ہماری اس محفل کو دوبالا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب موجود ہیں، آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے، حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے۔ آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں، اس کے بعد اپنے سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو الحمدللہ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور پھر ماہ رمضان میں تو اس کی فضیلتیں مزید جانے دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کے اندر جب نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے تو یقین جانے درود پاک کا بھی ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنی زبانوں پہ درود پاک کو سجاتے رہیے تاکہ اس کی برکتیں آپ کو بھی مل سکیں، اور جتنے بھی آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی اس کا پیغام ملتا رہے۔ تو ہمارے ساتھ سید توصیف شاہ قادری صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آغاز کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، مکے جاؤں، مدینہ پاک جاؤں۔ تو اسی مناسبت سے بہت ہی پیاری حمد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مناجات کے طور پہ کلام پیش کرتے ہیں، کوئی اب خاموش نہ رہے۔ تمام ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا، دیتی
ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب غم کو ایسے باغم اسباب غم کو ایسے باغم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. کیا بات ہے. اللہ کرے یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں کہ ماہ رمضان کے صدقے ہمیں وہ پیارا پیارا کعبہ اور پیارا پیارا مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سن رہے ہیں ان کو بھی مدینہ پاک کی بادب حاصل نصیب فرمائے اور وہ پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے. تو یہ تھے ہمارے سید توصیف قادری صاحب جو الحمدللہ بڑی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور یقین جانے آپ کو بھی ایک لطف اور ایک سکون اور ایک سرور مل رہا ہوگا. تو آپ کمنٹس کے ذریعے ضرور ان لوگوں کے حوالے سے بھی رائے دیجیے گا. جیسے آپ پیچھے سیگمنٹ میں مفتی صاحب کے حوالے سے آپ نے جو رائے دی ہیں، راہیل بھائی کے حوالے سے جو آپ نے پیار دیا ہے، تو دیگر جو پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ سارے اچھے پڑھنے والے ہیں، سب کو اللہ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے. تو ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعائیں کیجیے گا، اللہ ان کے گلے میں بھی مزید مٹھاس کو پیدا فرمائے. تو ناظرین اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ سے ہم باتیں بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بہت ہی خوبصورت کلام بھی سنا رہے ہیں. تو یہ بالخصوص
یہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں کہ جس کی بدولت ہمیں یہ سیگمنٹ سجانا نصیب ہوا ہے. نہیں تو ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم یہ سیگمنٹ لے کے بیٹھیں گے اور پھر اتنے پیارے پیارے پڑھنے والے صنفا عالم دین اور مفتی صاحب ہمارے اس سیگمنٹ میں آئیں گے. یہ تو یقین جانے مجھ گناہگار پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اتنے کم وقت میں اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت برکت مزید ہمارے اس سیگمنٹ پہ جاری اور ساری فرمائے. حضور سید غوث اعظم کا بھی فیضان ہمارے اس سیگمنٹ پہ جاری اور ساری فرمائے. تو ناظرین اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے آپ پروگرامز کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اپنے سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور آپ کو حمد باری تعالیٰ بھی سنائی ہے. تو اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ اپنے اس ماحول کو مزید دوبالا کرا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور نذرانے نشاپت فرمائیے. بہت ہی پیاری نعت ہے، مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ہے، کیونکہ حمد باری تعالیٰ بھی اسی موضوع سے ریلیٹڈ پڑھی گئی تھی. اور حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو یہ حدیث پاک ہے، تو حق بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. تو آئیے اس کلام کو اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو اس کلام کے صدقے مدینہ پاک کی بادب زیارت نصیب فرمائے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے. گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. بخشوانا مجھ سے آسی کا رواں ہوگا کسے، اس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر. بے نکائے یار کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل صدرا چھوڑ کر. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں گسر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. میں اٹھ کے جاؤں کعبہ مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. بلا لو اب مجھے شاہ بغروں بر مدینے میں، میں اب روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو
اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، جو تیری دید ہو جائے وہ میری عید ہو جائے، غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں، اور مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، دل میں اب کو ہی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا حبیب اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا حبیب اللہ، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں تو کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنا ہے، کیا انداز ہے اور کیا لہر ہے، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے بڑی کیفیت سے اور بڑا ڈوب کر آپ پڑھ رہے تھے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور اعلیٰ نور مدینہ ہے کہ جہاں پر عاشق ایک بار جاتا ہے تو پھر دوبارہ طلب ہوتی ہے کہ دوبارہ جاؤ، وہ ایسا میرے مصطفیٰ کا نور اعلیٰ نور مدینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے جانا نصیب فرما دے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں اور وہاں کا چمکتا ہوا گنبد اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے۔ یقین جانیے بڑی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جب راہل بھائی سے سوال کیا کہ آپ جب مدینہ گئے تو کیا کیفیت تھی، تو یقین جانیے آپ اپنے جملے جب فرما رہے تھے تو ایک ایک وہ دل میں اتر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اویس بھائی میں بتا نہیں سکتا کہ کیا مدینہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں حرم میں بیٹھا اور میں نے مصطفیٰ کے گنبد کو دیکھا اور آقا کی طرف پہ جب میں نے حاضری تھی، اللہ اکبر، بڑے کریم آقا ہیں، وہ بڑی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، وہ سب کو عطا فرماتے ہیں، وہ سب کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس دوبارہ جانا ہی نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر بھی یہ رحمتوں و برکتوں کے سائے مزید دوبارہ فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ دیکھا ناظرین، آپ نے بڑے ہی خوبصورت کلام ہمارے سید توصیف شاہ قادری پیش کر رہے تھے اور بڑی کیفیت سے پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، مزید اللہ آپ کے گلے میں مٹھاس کو پیدا فرمائے۔ تو حضور جیسا کہ ہمارے دیگر جو نعت خواں، جو دیگر عالم دین اپنا ایک میسج دے رہے ہیں، کیونکہ اعتکاف بھی اب قریب آ رہا ہے، تو میں اس کے اندر آپ سے ایک سوال کروں گا، تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر کچھ فرمائیے گا۔
عموماً دیکھا گیا ہے، میرے پاس یہ سوال بھی آیا ہے کہ جب مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا، تو دیکھا گیا کہ پہلی صف کے اندر اعتکاف جو کرتے ہیں حضرات، وہ پہلی صف میں ماشاءاللہ 10 دن لگاتار نمازیں پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کے سر پہ امامہ شریف بھی آ جاتا ہے. اور جب دیکھا جائے عید کے آپ 5ویں دن یعنی 5 شوال مکرم کو دیکھیں، 10 شوال مکرم کو دیکھیں، تو وہ مسجد کے اندر وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے حضرات. ویسے ان کے اندر دیکھا جائے امامہ باندھ کے وہ پہلی صف پہ 5 نمازیں باقاعدہ پڑھ لیں، مگر جیسے ہی آپ اعتکاف سے اٹھے اور 5 دن عید کے گزارے اس کے بعد تو نظر نہیں آتے. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بولے نا کہ کس طرف لگ جاتے ہیں ہمارے مسلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت سمجھو بہت سارے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض و واجبات کو بھی لاگو فرمایا. ٹھیک ہے. نماز اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے. پہلا رکن اسلام ہے، کلمہ طیبہ. ٹھیک ہے. نماز پڑھنا مسلمانوں پر صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی. ٹھیک ہے. یعنی بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا الصبی الصلاۃ لسبع سنین واضربوا علیہ ابناء 10 سنین، کہ جب بچہ بالغ ہو 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور اگر نماز نہ پڑھے اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو. یعنی اتنی اہمیت، حالانکہ 10 سال کا بچہ ہے نا تو اس کو مارنے کی یعنی مارنے کا کہا اگر نماز نہ پڑھی تو اہمیت. ہاں، یعنی اس حدیث پاک میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز پڑھنا انسان پر پوری زندگی فرض ہے بالغ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. اب اعتکاف میں جو حضرات بیٹھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم پر 10 دن میں ہی نماز پڑھنا ہے، 10 دن میں ہی قرآن پاک پڑھنا ہے، اور 10 دن میں ہی سب کچھ کرنا ہے. تو لہٰذا 10 دن ملے ہمیں جتنی عبادت کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. اگر ان کی یہ نیت ہے تو یہ ان کی نیت مردود باطل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اعتکاف کرنا گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک قریب کرنے کا ایک موقع ہے کہ انسان اعتکاف میں روٹین بنا لے گا، تو پھر جب عید آئے گی، رمضان شریف ختم ہوں گے، تو وہ روٹین میں رہے گا پہلے سے. تو یہ نماز پڑھتا رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا. ہاں، اب بندہ یہ ہے کہ عید جیسی عید ہوئی گویا کہ شیطان کھل گیا، اور شیطان کھل گیا تو سمجھو وہ بھی شیطان کے اس میں قبضے میں آ گیا. تو یہ درست نہیں ہے نماز چھوڑ دینا. نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا صرف رمضان میں ہی خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک طریقے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کیا کہ دل کو زنگ لگ گیا، اس کو دور کس طرح کیا جائے. تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیں پوری زندگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر تلاوت کرنی نہیں آتی، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو اس کو سیکھے. نماز بھی پوری زندگی ہی پڑھنی ہے، صرف رمضان کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ میرا میسج ان معتکف کو اور مسلمانوں کو کہ ہم تمام کو نماز کی پابندی پوری زندگی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. صرف رمضان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض نہیں کی، بلکہ رمضان میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے، روزے فرض کیے گئے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. ہم نوافل کی طرف تو جاتے ہیں لیکن فرائض کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. جیسا کہ شب برات پر نوافل فرض واجب نہیں ہے، ایک اچھا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار ہے. ہم اپنی مساجد کو دیکھیں گے تو شب برات میں بھری پڑی ہوئی. ٹھیک ہے. مساجد بھری ہوئی کہ بندہ اگر لیٹ ہو جائے تو اس کو پڑھنے کا موقع نہ مل پائے، جگہ نہیں مل سکتی. لیکن ہم اگر عام روٹین میں دیکھیں گے جو 5 وقت کی نماز ہے اس میں ہماری مسجدیں بھی رہا. تو لہٰذا ہمیں 5 وقت کی نمازوں میں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، نہ کہ شب برات کی نوافل میں. ٹھیک ہے. شب برات کی نوافل بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ایسی سچویشن پہ، ایسی صورتحال پہ، ایسے ایونٹس پہ آپ اپنی جو قضا نمازیں نا بالغ ہونے کے بعد جو آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کیا جائے نا، تو یہ بہتر ہے. کیونکہ قضا نمازوں کی معافی
کبھی بھی نہیں ہے. جب تک آپ زندہ آپ یہ سوچیں کہ میں توبہ استغفار کروں گا تو میری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو لہٰذا توبہ استغفار سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس نماز کو پورا کریں، قضا کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے. ٹھیک ہے، اس نماز کی توبہ جو آپ نے چھوڑی تھی بالغ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہی میرا میسج ہے تمام مسلمان حضرات کو جو میری آواز سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ نماز کی پابندی کریں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی. تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی. باقی دیگر عبادت میں جیسے درود شریف پڑھنا ہے اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے، تو اس کی بھی پابندی کریں. اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو فرائض و واجبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھا آپ نے ناظرین کتنے خوبصورت انداز میں آپ اصلاح فرما رہے تھے. تو یہ سوال یقین جانے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اعتکاف ہی قریب آ رہا ہے، تو جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ضرور آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا نصیب ہو جائے. کیونکہ پہلے بھی مفتی صاحب نے ہمیں جو سیگمنٹ کیا تھا تو آپ نے قرآن پاک پڑھنے کی ہی ادھر بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو اچھا عمل ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. کیونکہ ہمارے امام ابو حنیفہ گئے، آپ 61 مرتبہ قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے. تو مفتی صاحب نے بڑا زبردست ذہن دیا تھا اور اس میں بہت خوب بولا تھا. تو آپ نے بھی اسی طرح ذہن دلایا ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں یقین جانے بہت زیادہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں ہی نازل فرمایا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان میں اتنا پیارا کلام مجید اور کلام حمید ہمیں عطا فرمایا ہے. تو جتنا آپ نے رب کا شکر ادا کرے ہم یقین جانے کم ہے کہ مالک نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو آئیے ناظرین اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. میں چاہوں گا آخری میں کوئی کلام کے کچھ چند اشعار ہو انشاءاللہ، اس کے بعد اپنی محفل کو اختتام کی طرف لے کے چلیں. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے گئے غم. عرض کی جبریل نے اے شاہ یہ محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. چہرہ تیرا دلکش گئے، صورت تیری پیاری گئے، جس نے تم دیکھا گئے سو جان سے ماری گئے. کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری گئے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم
تم عرش بری پر پہنچے ہو، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، بچی تھی دھومیں ادھر سے انوار قصے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ لگے، بچا جو طلب و کار کی دھومر بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا اے بے نیازی کہے تو وہ جوش لڑکرانی، کبھی تقاضی وصال کے تھے، میرے محمد کری وہ حمد کری سرور ممجد نثار جاؤ، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سماتا، یہ کیا مزے تھے، وہ عید اول، وہ عید آخر، وہ عید ظاہر، وہ عید باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، سی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، دل کس کو دکھائے چیر کے غم اس یا کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے غم اس یا کا مداوا کون کرے، اسیا کا مداوا کون کرے، مت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ جب ہماری اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بھی لگاتے کیا کریں، تاکہ آپ کو تو اس کی برکتیں ملیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے ہمیں بھی اس کی برکتیں کچھ نصیب ہو جائیں گی۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخوان مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا پڑھنے والا ہے جو آپ کے علاقے میں ہے تو ضرور آپ ہم سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ اس نعت خواہ کو بھی اپنی اسکرین پہ ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ تو یہ تھے ہمارے سید توصیف شاہ قادری صاحب، جنہوں نے ہماری آج اس پروگرام کو جوائن کیا اور ہماری اس محفل کو مزید دوبالا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی کرم نوازیاں مزید فرمائے۔ تو اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو آپ اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ الحمدللہ دیگر آپ کو پتہ ہے عشرہ مغفرت بھی رخصتی کے قریب ہے، اور علامہ صاحب بھی اور مفتی صاحب بھی بڑے ہی خوبصورت علم کے موتی آپ کو عطا فرما رہے ہیں، جن کو آپ بڑے ذوق اور شوق سے سماعت فرماتے ہیں، اور بڑی محبتیں بھی آپ کی ہمارے ناخواہوں کے لیے اور ہمارے عالم دین اور مفتی صاحب کے لیے ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ محبتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو اب میں اختتام چاہتا ہوں۔ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علی قادری۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔